आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। एक वीडियो देखते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। ने कहा है कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे। उसका ये मतलब नहीं कि मुल्क में सब कुछ बिगड़ चुका है। दीन की बात पर तो वो भी जोश में आकर गलत काम कर सकते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखें, आप जो कह रहे हैं कि टीएलपी के, देखो वजूहात आपको भी पता है। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। पुलिस वालों को मारा, इलेक्शन पे मारा, फिर भी जज्बा वो होता है। आप जब स्कूल कॉलेज में थे, आप जज्बा था आप में? था कि नहीं था? ये ना कहें। मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे, लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे, हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जो सो जज्बा है इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। तो आप हर चीज़ हुकूमत में डालते हैं। आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? आप मेरे से सवाल करते हैं, टीवी पे आए ना, आपके एंकर आएँ, बोलें कि इस मुल्क के लोगों को समझाएं, बच्चों के मुस्तकबिल समझाएं, उनका दीन के बारे में समझाएं। आप तो खाली एडवर्टीज़मेंट लेते हैं, पैसे कमाते हैं, ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं, बस सिर्फ पैसे ही कमाना होता है। ये तो बड़े अफसोस। बहुत शुक्रिया। तो जी, बॉयज विल बी बॉयज की इससे घटिया एग्जाम्पल मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। बॉयज विल बी बॉयज बड़े लोग यूज करते हैं, राइट विंगर हमेशा यूज करते हैं इस नारे को। मगर जो इन्होंने बॉयज विल बी बॉयज यूज किया है, वो एक मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया। इन्होंने ये कहा कि मैं भी जवानी में इतना पागल था। तो खटक साहब, आप पागल थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पागल ठीक हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप भी जाहिल थे ना। और फिर समझ में आ जाती है कि अगर आप जैसे जाहिल आज इस मुल्क के वजीर दफा बने बैठे हैं, तो फिर जाहिर बात है कि अवाम तो इतनी जाहिल फिर होगी ना, क्योंकि आप जैसे लोग ऐवानों में पहुंच गए हैं। आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कत्ल हो जाते हैं बच्चों से, जज्बात में, मजहबी जज्बात हैं, दीनी जज्बात हैं। आप तो एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि आप उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो कि यंग लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं। मॉब लिंचिंग को पाकिस्तान के वजीर दफा ने मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई कर दिया और कोई बिजली नहीं गिरी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं, इनको क्या मौत पड़ी हुई है। अभी इनका सिटिंग वजीर जो है, पहले एक जाके साद रिजवी जैसे दहशतगर्द से मिला है। तो मेरे ख्याल में आज मैं अगर परवेज़ खटक को, जो कि एक्स वजीर आला केपी के हैं, उनको भी अगर मैं दहशतगर्द कहूँ तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले पीटीआई, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि पीटीआई की ये गवर्नमेंट मेरी एक्सपेक्टेशन से को भी मल्टीप्लाई कर देना बाय 100। जितना मैं इनको गलत समझता था, या जितना मैं समझता था कि ये नाअहल हैं, जाहिल हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, उससे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ये इतने घटिया निकल रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा वो सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं एंटी डॉगमेटिक मेरा जो है वो एक्टिविज्म है। मगर इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि इनकी बात किए बगैर अब हम रह नहीं सकते। शर्म ही नहीं है? तुम 70 साल के बुढ़े हो, तुम्हें अकल मौत नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं है ज़रा भी? परवेज़ खटक, तुमने ना सिर्फ मरने वाले की इंसल्ट की है, बल्कि मारने वालों को ग्लोरीफाई कर दिया। तुमने बॉयज़ विल बी बॉयज़, बच्चे तो ऐसे काम करते हैं, ये बच्चों पर नहीं डाली जा सकती ये बातें। बच्चा भी अगर जो बच्चा भी ये काम करता है ना, अगर 10 साल के बच्चे भी मिलके ये काम करते हैं ना, अगर जो कि बिल्कुल ही जो है वो यंग हैं, तो उनको भी आपको जेल में ही डालना पड़ना था, चाहे चाइल्ड प्रिजन में डालते। आप कातिलों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असल में पीटीआई हवास बाख्ता है टोटली। इनको समझ नहीं आ रही कि ये करें क्या, तो क्या करें। ये इनको इतना अंडर प्रेशर कर दिया है तहरीक लब्बैक ने, टीएलपी ने, कि इनके जो सीनियर तरीन लीडरशिप है उसके हाथ पैर फूल चुके हैं। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या बात करनी है। और शर्म का मुकाम है,
کہ آپ جو ایک انتہائی سینئر پی ٹی آئی کے نمائندہ، ایک انتہائی سینئر وزیر اس گورنمنٹ کے، آپ ایسی بات کر رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں اور ہم اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ یار یہ کس باندر کے ہاتھ بندوق آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ خان صاحب ہی جاہل ہیں، تو یہ تو خان صاحب کے آس پاس جاہلوں کا ٹولہ ہے یہ پورے کا پورا. مطلب کیا کر رہے ہو آپ؟ ریاست پاکستان کے قانون کی، کانسٹیٹیوشن کی توہین کر رہے ہو. آپ ایک فارن سٹیزن جس کی جان لے لی گئی، آپ اس مرے ہوئے کی لاش کے اوپر اور آپ جو ہے نا اس کو اور انسلٹ کر رہے ہو، اور آپ ٹی ایل پی سے ڈرے ہو یا آپ واقعی اس طرح کے شدت پسند ہیں. تو پھر اگر آپ اتنے شدت پسند ہیں تو یار پھر تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. آپ کہہ رہے ہیں دنیا اب یہ باتیں کر رہی ہے ساری، جو کہ بالکل حق بجانب ہے، بالکل سچی باتیں ہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ میرے خیال ہے پاکستان کی تباہی کی اینڈ گیم شروع ہو چکی ہے، اور اکانومی تباہ ہوگی اس سے اور زیادہ اس ایکسٹریمسٹ دہشت گرد ٹی ایل پی کو اور زیادہ پاور اس وجہ سے مل گئی ہے. اب ان کی دہشت میں، ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا. ٹی وی چینلز بات نہیں کر سکتے کہ ہاں بھائی یہ کیا ہوا ہے. ابھی میں نے ایک اور ٹی وی چینل کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں سارے کا سارا انہوں نے جہاں پہ ٹی ایل پی کا نام لیا وہ انہوں نے بیپ کیا ہوا ہے، جہاں پہ اور انہوں نے نام لیے ہیں، جہاں پہ جتنے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں انہوں نے وہ کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ایک آدھے جو بلاسفمی کی الیگیشن ہے بے گناہ لوگوں پہ ان کے نام لیے ہیں، ان کو انہوں نے بیپ کیا ہوا. اتنے برے حالات ہیں کہ میڈیا والے اتنے ڈرے ہیں اس وقت کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی لڑکے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بھائی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ یہ نارم بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی کسی کو موب لنچ کر دے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ یا وزیر دفاع آ کے یا پھر جو ہے نا وہ کوئی منسٹر آ کے جو ہے وہ اس طرح کی صفائی پیش کر دے. ابھی پہلے ان کا ایک وزیر جو ہیں وہ ملے ہیں سعد حسین رضوی سے، اور فواد چودھری نے بعد میں کہا کہ کیوں ملے ہیں بھائی، ان کو کیا ضرورت تھی اس سے ملنے کی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری کو پرویز خٹک کے خلاف بھی اب بات کرنی پڑے گی. اگر نہیں کرتے تو پھر اب کیا کریں پاکستان میں. مطلب پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پہ عذاب بن کے نازل ہوئی ہے. ہم سوچتے تھے کہ کوئی ملا کی گورنمنٹ آئے گی جو پاکستان کو ٹوٹلی طور پہ تباہ کرے گی، جو ہم سوچتے تھے. مگر میرے خیال میں پی ٹی آئی، عمران خان، انہوں نے پاکستان کو بالکل تباہ کر دیا. پہلے آپ نے اس جماعت سے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس جماعت سے معاہدہ کیا، اس کو وہ آپ کے سر پہ سوار تھی، آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچ رہے تھے. 20-25 پولیس والے انہوں نے مار دیے، اربوں روپے کی پراپرٹیز انہوں نے جلا دی، روڈوں کو بند رکھا، اور پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا ان کی وجہ سے. کووڈ انہوں نے پھیلایا، پہلے بھی انہوں نے جب دھرنے دیے کووڈ پھیلا، اس کی وجہ سے لوگ مرے. پتہ نہیں، میرے خیال میں تھاؤزنڈز میں، ایٹ لیسٹ تھاؤزنڈز میں ہیں جو لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے مرے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا جی؟ آپ نے تشریف سے کپڑا ہٹا دیا اپنی، آپ نے شلوار نیچے کر دی. آئی ایم سوری ٹو سے، اس طرح کے ورڈز مجھے یوز کرنے پڑ رہے ہیں. آپ نے شلوار نیچے کی اور آپ لیٹ گئے ان کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ چڑھ گئے آپ کے اوپر. صحیح ہے، آپ نے پھر چھوڑ دیے ان کے لوگ، آپ نے سعد رضوی کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے ان کے جتنے لوگ پولیس والوں کے قاتل جو تھے آپ نے وہ سب کے سب چھوڑ دیے. اور پھر وہ لوگ جب باہر پہنچے، وہی لوگ انوالو ہیں اس مرڈر میں بھی. اور اب آپ ان کو بوائز ول بی بوائز کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے ایسے حرکت کرتے رہتے ہیں، دین کے نام پہ بچے جوش میں آ جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. یعنی اتنے برے طریقے سے پاکستان نے جتنی بھی موب لنچنگز ابھی تک ہوئی ہیں، چاہے وہ مشال خان کی ہوں، چاہے وہ شمع اور شہزاد کی ہوں، چاہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوں جیسے جو سلمان تاثیر کا قتل ہے یا کسی بھی اور کا قتل، کسی نے بھی اتنے گھٹیا اور اتنے چیپ طریقے سے آج تک کسی مولوی نے بھی ان باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا جتنے چیپ اور جتنے گھٹیا اور جتنے بھونڈے طریقے سے پرویز خٹک صاحب نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا. پرویز خٹک کو ایکچولی معافی مانگنی چاہیے، اور پرویز خٹک جیسے لوگ دور دور تک ان کا گورنمنٹ سے یا پھر امن قائم کرنے والے اداروں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. مگر افسوس کا مقام ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. پاکستان میں یہ لوگ جو ہیں، یہ جو مرضی بکواس کر دیں، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ جو بات ہے، یہ افسوس کا مقام ہے پاکستانیوں. سوچو آپ نے کیسے لوگوں کو ووٹ دیکھ کے ان کو ایوان میں بلایا. مگر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ووٹنگ بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی. یہ کون سے کوئی بڑے اچھے جیتے ہیں، یہ دھاندلی سے ہی جیت کے آئے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ پپٹ گورنمنٹ ہے, ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور ملائیت کھڑی ہے, یہ ان سے ڈر ڈر کے ان سے ان کی کوئی اپنی تو سٹینس کوئی ہے نہیں ہے. عمران خان اور اس کی پارٹی جو ہے وہ بس ان کو پرائم منسٹر وغیرہ بننے کا شوق تھا, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. عمران خان کو بس پرائم منسٹر کا اپنے ساتھ پرائم منسٹر لگانے کا شوق تھا, ہینڈل کرنا کوئی کنٹری کو نہیں آتا, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کوئی امن و امان کا طریقہ نہیں ہے, گورنمنٹ کی رٹ کوئی نہیں ہے, اداروں کو پولیس والوں کو مار پڑوا کے یہ وہ کیسز ختم کر دیتے ہیں, ججز قتل ہو رہے ہیں, وکیل قتل ہو رہے ہیں, ہر طرف جو ہے نا وہ گند مچا ہوا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں پھر بھی اس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں. تو پرویز خٹک پتہ نہیں یار یہ کیا لوگ ہیں, کیسے یہ لوگ اس در تک پہنچ گئے, اور ان کے ملک, ان کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ ہے, تو پھر ظاہری بات ہے یہی حال ہونا ہے. اس ملک میں کوئی مطلب جو ہے نا سونے کی فصل تو لگے گی نہیں, یہاں پہ کچرا ہی ہے سب کا سب, اور اسلامی کچرا تو ویسے بھی پاکستان میں بیچا جاتا ہے بہت زبردست طریقے سے. ابھی سری لنکن امبیسی کے باہر جو ہے مولویوں نے کر کے پریس کانفرنس کہہ دیا جی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس ویسے یہ مولوی جو ہیں کبھی بھی اس بات کو کنڈیم نہیں کریں گے, بلکہ یہ سب کے سب اندر سے منافق سانپ, مولوی جو سانپ ہیں سارے کے سارے مولوی سانپ جتنے بھی ہیں, طاہر اشرفی ہو گیا, یہ تقی عثمانی, یہ سارے کے سارے انہوں نے سری لنکن ایمبیسی کے باہر بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا جی غیر اسلامی ہے. بس اسلام کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ مولوی بیٹھے ہیں ہر وقت, یہی پہلے لوگوں کو مرواتے ہیں مولوی. یہ جو سانپ ہے مولوی, یہ سنیک ہیں, یہ ناگ ہیں سارے کے سارے, یہی پہلے لوگوں کو تقریریں کر کے گستاخ رسول پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا جی. 295C کے 295 لا کو ہاتھ بھی نہ لگائیں جی, اس میں تو ذرا بھی ترمیم نہیں ہو سکتی, کچھ نہیں ہو سکتا جی. یہ ساری باتیں کر کے یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو پہلے ابھارتے ہیں, جب پھر لوگ کسی کو مار دیتے ہیں درے پردہ یہ ان کی پشت تھپکی دیتے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا, آپ محافظ اسلام ہیں, آپ سب کچھ ہیں. اور اس کے بعد پھر بعد میں بیٹھ کے یہ کسی جگہ سے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غیر اسلامی ہے, شدت پسندی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے, یہ سب کچھ یہ کہہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد اسلام کو کلین چٹ دے کے یہ چلتے بنتے ہیں, اور پیچھے وہی منافقانہ, جاہلانہ, شدت پسندانہ, شر پسندی یہ پس پردہ یہ کرتے رہتے ہیں. مولوی واقعی سانپ ہیں, مولویوں سے بڑا پاکستان کو دیمک کوئی نہیں لگا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں, ابھی یہ حال ہے کہ جتنے بھی لوگ انہوں نے سیالکوٹ میں پکڑے ہیں, کوئی 200 سے زیادہ لوگ ابھی تک پکڑ لیے ہیں, تھانے میں ان کے لیے دیگیں پکوا کے بریانی کے لیے جائی جا رہی ہیں, اور پولیس اور سب کچھ بھی ان کو کوئی بھی کسی نے کوئی اس بات کا جو ہے نا کسی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کر رہا. الاؤ ہے, دیگیں پک رہی ہیں, وہ اندر پکوان کھا رہے ہیں, باربیکیو چل رہا ہے اندر, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے, حکومت کو کوئی پتہ نہیں. ان کو الٹا لٹا کے, ان کو ننگا کر کے ان کی تشریفوں پہ لتر مارو, تب یہ عاشق رسولوں کے اندر سے یہ جو گھٹیا عاشقی ہے یہ نکلے گی باہر, جو کہ مولویوں نے زہر کے طور پہ بھری ہوئی ہے. یعنی زومبیز کو, جو لوگوں کا خون پی کے آئے ہیں, اب تم ان کو بریانیاں کھلا رہے ہو. جو لوگوں کا خون پی کے آئے ہیں, جو ان کو زندہ جلا کے آئے ہیں, ان کو تم بریانیاں کھلا رہے ہو نا, ہیں. ان کو تو روٹی کا ایک ٹکڑا ملنا چاہیے پورے دن میں, بس پورا دن بھوکے رکھیں ان کو, یہ ان کا حال ہونا چاہیے. جو خون پی کے آئے ہیں تم انہیں بریانیاں کھلا رہے ہو, اور جو خون کر کے آئے ہیں تم انہیں بچے کہہ رہے ہو. یعنی تم یہ بھی سانپ ہے نا اصل میں. پرویز خٹک بھی ایک سانپ ہے اصل میں. یہ مذہبی سانپ ہیں, اسلامی سانپ ہیں, جنہوں نے سب کو ڈس لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ سانپ ہیں جو کہ پاکستان کے امن و امان پہ کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کبھی بھی امن و امان کو آزادی سے آزاد نہیں ہونے دیں گے, اسے قائم نہیں ہونے دیں گے. ان لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, شرم ہی نہیں ہے آپ کو یار. آپ انسان ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ ویمپائر ہیں, آپ زومبی ہیں. پرویز خٹک صاحب آپ کیا ہیں؟ یہاں آپ اس وقت کوکین کے نشے میں تھے کوئی, کیونکہ آپ کی ساری پارٹی تو کوکین ہی ہے نا اصل میں, ٹھیک ہے. تو کیا آپ کس نشے میں تھے اس ٹائم یہ بتائیں نا. چرس پی ہوئی تھی, کوئی پیچھے سے آپ کو کپی مار کے آئے تھے, یا آپ کیا کر کے آئے تھے جو اس طرح کے گھٹیا بیان آپ دے رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے کبھی یہ ویڈیو دیکھ لی تو تھوڑی سی شرم ضرور کرنا. مگر ظاہری بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ سے امید بھی کرنا شرم کی جو ہے نا بڑی بیوقوفی کی بات ہے. آپ میرے جو ہے نا, آپ میرے دادے کی عمر کے ہیں, مگر آپ کو شرم نہیں ہے دور دور تک, ٹھیک ہے. آپ میں کوئی شرم حیا جو ہے نا وہ نہیں ہے بالکل بھی. بہت ہی بے شرم آدمی آپ واقع ہوئے ہیں, اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے اس ملک کے عوانوں میں, جنہوں نے ان مولویوں کو ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچنے کا, ننگا ناچ کرنے کا ہمارے سر پہ موقع دیا ہے. پہلے اپنوں کو مار رہے تھے دن رات. پاکستان میں ہر مہینے 2-3 موب لنچنگز ہوتی ہیں, جن میں سے
जो कि तकरीबन सारी ब्लास्फेमी केसेस पर होती हैं। पिछले महीने एक ट्रांसजेंडर को मार दिया गया, 4 छद्दा में मॉब लिंचिंग करने की चंद दिन पहले कोशिश की गई। चलो जी, हमारा इंटरनल मसला था तो हम चुप करके बैठे रहे, हमने कोई किसी के कान पे जूं नहीं रिंगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो 70,000 बंदा बम खुदकश धमाकों में मार गया था, हमारे कान पे जूं नहीं थी रिंगी। ठीक है, और उस टाइम हम ज़िया को गालियां देते आ रहे थे, हाँ जी ज़िया की वजह से ये दहशतगर्दी हो रही है। और आज हम खुद ही मतलब हमारे सामने यही गवर्नमेंट हमारी करंट जो है वो ज़िया से भी ज़्यादा शिद्दत पसंदी लेके आ रही है, और सारे चुप बैठे हैं। पूरा पाकिस्तान इस गुनाह में शामिल है, पूरा पाकिस्तान इस गुनाह में शामिल है। आप अदनान मलिक को बड़े अवार्ड दे रहे हैं, मगर आपको शर्म नहीं आ रही कि अदनान मलिक के अलावा शायद एक बंदा कोई और था जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा, और थैंकफुली कि अदनान मलिक को किसी ने नहीं मार दिया, वो भी मार सकता था साथ। यकीन करें, अगर वो सुन्नी मुसलमान इनका बरेलवी ना होता, वो शायद कोई शिया होता या कोई देवबंदी होता या कोई क्रिश्चियन होता या कोई और बंदा होता, फ़र्ज़ करें उधर एक और श्रीलंकन मैनेजर होता जो उसे साथ बचाने की कोशिश करता, वो भी मारा जाता। पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पहले पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का मुल्क रह गया था, फिर हमें समझ आई कि सिर्फ सुन्नियों का मुल्क रह गया, क्योंकि शिये भी रोज़ मरते थे। ठीक है, पहले तो शुरू से ये मुसलमानों का मुल्क था ना, फिर ये बन गया 1973 में नॉन अहमदी मुसलमानों का मुल्क, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बन गया सिर्फ सुन्नी मुसलमानों का मुल्क, और अभी बहुत जल्दी ये सिर्फ और सिर्फ बरेलवी सुन्नी मुसलमानों का मुल्क बन के रह जाएगा। इसके बाद वहाबियों अपनी खैर मनाओ, शियों अपनी खैर मनाओ, क्रिश्चियन तो बेचारे, हिंदू तो किसी खाते में ही हैं, हर कोई अपनी खैर मना ले। बरेलवी जो हैं वो पागल कुत्ते बन चुके हैं, और अब वो क्या करेंगे हमें नहीं पता। ठीक है, पूरे मुल्क में हर मस्जिद में गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा, मन सब्बा नबी फ़क्तुलूहु। तो परवेज़ खटक ने बस ये नारा नहीं लगाया, मगर मुझे लगता है कि उम्मीद है जल्दी ही लगाते हुए दिखाई दे देंगे। ठीक है जी, ये सारी राम कहानी है। पाकिस्तान, आप परवेज़ खटक ने कहा कि तबाही की तरफ नहीं जा रहा, कोई नहीं हुआ, एक मॉब लिंचिंग हुई ना, तो बात तो नहीं हो रहा पाकिस्तान। मगर परवेज़ खटक साहब, आप अपने ये अल्फाज लिख के रखिएगा, और कुछ अरसे बाद हम आपसे बात करेंगे कि वाकई पाकिस्तान तबाही की तरफ गया कि नहीं गया। क्योंकि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ नहीं गया, तो थोड़ा सा और टाइम देखें। हाँ, इब्तदाए इश्क हर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि वक्त अब बहुत थोड़ा रह गया, अभी आगे इससे और ज़्यादा तमाशा हो। देखते जाएं, बस देखते जाएं, तेल देखें, तेल की धार देखें, और बस क्या करें, सुनिए और सर धुनिए, शर्म करें। शर्म भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। चलें जी, शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।